اس پر یہودی نے تقریر شروع کر دی، ایہ الاخوان، اس دھوپ اور لو میں کسی کا عرب کے چٹیل میدانوں میں تنے تنہا سفر کرنا یقیناً حماقت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ خود اپنی ذات سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ جان مجھے بھی پیاری ہے اور زندگی کو میں بھی عزیز رکھتا ہوں، لیکن جس بات کے کہنے اور جس خطرے کی اطلاع دینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بدویوں کی نگاہیں بوڑھے اور فتنہ ساز یہودی کے لبوں پر جم کر رہ گئی۔ سنو، یہ خبر تو تم تک کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ چکی ہوگی کہ قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ اب سے کئی سال کی بات ہے۔ قریش نے اس پر سختی کی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ چلا آیا۔ اب مدینہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ابن عبداللہ یہ کہتا ہے، جانتے ہو، بہت کم جانتے ہیں جو نہ جاننے کے برابر ہے۔ دو تین بدویوں نے ایک ساتھ مل کر جواب دیا، تو لو میں بتاتا ہوں۔ بنو ہاشم کا یہ پیغمبر عربوں کے آبائی فخر اور خاندانی شرافت کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان سب برابر ہے، تو یہ درس مساوات عرب کی شرافت کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے۔ یعنی اب غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ غلام اور آزاد ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ عرب کی غیرت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کریہ کے لوگ بیچ میں بول پڑے، مگر بھائیو، آپ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے اور اس فتنہ کاری کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ نہ کیا تو آپ کو یہ ذلت برداشت کرنا پڑے گی۔ تمہارے معبودوں اور خداؤں کو توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیا جائے گا۔ بدویوں کے چہرے غصے کے مارے سرخ ہو جاتے ہیں۔ مدینے سے خبر آئی ہے کہ مسلمان اب کی بار تم غطفانیوں پر بڑے زور و شور کے ساتھ چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غطفانیوں کا زور ٹوٹ گیا اور اس قبیلے کو زیر کر لیا تو تمام اہل بادیہ ہماری مٹھی میں آ جائیں گے، مگر ہماری تلواریں کیا کنند ہو جائے گی اور ہمارے بازوؤں تیغزن کیا شل ہو جائیں گے۔ تلوار کا جواب تلوار سے اور تیر کا جواب تیر سے دیا جائے گا۔ غطفانیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے یہ مسلمان گھاٹے میں رہیں گے۔ یہ جنگ بہت مہنگی پڑے گی۔ غطفانی آج تک کسی لڑائی میں زیر نہیں رہے۔ شام کی جنگ جو لٹیروں کو بارہا ہم نے شکستیں دی ہے اور نجد کے راستوں کی کھجوروں، ببولوں اور پہاڑیوں پر ہماری فتح مندی کے پرچم لہرا رہے ہیں، ایک بدوی اپنی ننگی تلوار کو ہلاتے ہوئے بولا۔ یہود نے قبیلہ غطفان کی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف غضب و انتقام کا ایک آتشی جذبہ پیدا کر دیا۔ قبیلہ غطفان کا خیبر کے یہود سے معاہدہ بھی تھا اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ ہجرت نبوی کے 6 سال قبیلہ غطفان نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی۔ خیبر کے یہود کی سازشیں خوفناک کھیل کھیل رہی تھی۔ منافقین مدینے سے بھی وہ ساز باز رکھتے تھے اور ان کے واسطے سے مسلمانوں کے حالات معلوم کرتے رہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہود کی اس اسلام دشمنی سے بر وقت فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ان کو اشتعال دلانے کے لیے وہ ظالم مدینے سے جھوٹی اطلاعیں اور گڑی ہوئی خبریں بھیجتا رہتا۔ اس نے اپنے قاصد کو خیبر بھیجا، جس نے یہود خیبر کو جا کر اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ روزانہ مشورے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خطیب عوام کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں، تلواروں پر پانی رکھا جا رہا ہے اور نیزوں کی انی تیز کی جا رہی ہے، مگر تم لوگ اس خبر کو سن کر کہیں ڈر نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار بیٹھو کہ یہ مسلمان نہ جانے کتنی باری فوج لے کر چڑھائی کریں گے۔ یہ گنتی کے آدمی ہے، جنگ کا ساز و سامان بھی پورا نہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر پھر بھی دشمن کو حقیر و بیچارہ سمجھنا نہ چاہیے۔ تم اپنی تدبیر سے غافل نہ رہو اور فتنے کو ابھرنے سے پہلے دبا دو۔ ہمارے دل تم لوگوں کے ساتھ ہے اور دل نہیں تلواریں بھی۔
یہود خیبر نے اس خبر کے ملتے ہی آس پاس کے قبیلوں کو اکسایا کہ مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں خود مدینہ پہنچ کر ان پر چڑھائی کر دینی چاہیے۔ تم اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو گے تو خیبر کے کھجوروں کی آدھی پیداوار تمہاری نظر کی جائے گی۔ کنانہ، یہودا بن قیس اور غطفان کے قبائل نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ حامی برلی نوجوانوں نے خم ٹونک کر کہا کہ مدینے کی زمین کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ بدر و احد اور خندق کی تمام جنگوں کا بدلہ اس ایک ہی لڑائی میں لیا جائے گا۔ یہود اور غطفان کے مدینے پر حملہ کی تیاریوں کی خبر پا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی فوج لے کر خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام کے پاس سامان حرب کی کمی تھی، مگر ایمان کی ذاتی نے اس کی کمی کو پورا کر دیا۔ شوق شہادت ان کی پاک باز آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان نافرمان امتیوں کو خاک و خون میں تڑپا کر ہی مدینے کو لوٹیں گے، اور یہ غطفانی جن کو اپنی شجاعت پر بہت گھمنڈ ہے، بہت جلد دیکھ لیں گے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں سے لڑنا ہنسی کھیل نہیں۔